بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے پہ یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ یعنی آئینی ترمیم کی گئی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے ان کے چہرے پہ جو اتنے بڑے بڑے وارڈ کے بلب چمک رہے تھے اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ڈیلنگ یہ ہوئی ہے کہ جو آئندہ کے وزیر اعظم ہوں گے ان کے لیے بلاول بھٹو صاحب کا نام لیا جا رہا ہے. اب تشویش یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ہوں گے آئندہ پرائم منسٹر پاکستان اور صدر جو ہیں وہ آصف زرداری ہیں تو یہ تو گھر کی حکومت ہو گئی. اس گھر کی حکومت میں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت رہی ہے PPP اور اس کا ایک وثوق رہا ہے اپنا اس کے بعد کیا PMLN کی جگہ جو ہے وہ وفاقی حکومت میں ویسی رہ جائے گی اس کی حیثیت کیا ہوگی. اور اگر ایسا دیکھا جائے تو گھر کی حکومت کے بعد کیا ملکی حکومت کو چھوڑ کر صرف صوبائی حکومت میں PMLN اکتفا کرنا منظور کرے گی مستقبل میں سیاسی طور پر. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے بشرا بی بی صاحبہ جو اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی وہ رہا ہو گئی ہیں اور ابھی وہ چلی گئی ہیں پشاور اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ تھوڑے دن رہیں گی اور اس کے بعد پھر وہ واپس آ جائیں گی اپنی رہائش گاہ پر اور وہاں پر ان کا میڈیکل چیک اپ ہو رہا ہے. ان کو انفیکشن تھا کانوں سے خون آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہ جب ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن ہم ان کی صحت کے لیے اور تمام لوگوں کی صحت کے لیے دعا گوئیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن علیمہ خان صاحبہ اور عظما خان صاحبہ دونوں کی رہائی ہو گئی. کیا یہ ثمرات ہیں چیف جسٹس صاحب کے جانے کے؟ اور یہ بھی ہے کہ آج ہمارے متوقع مہمان ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو کسی جو ہے وہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. پاکستان کی آئین میں ان کا نام اب بہت لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. انہوں نے آئین کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے بہت کام کیا ہے اور مستقل کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے. ارشد شہید کے کیسز پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جو میڈیا پر پابندیاں لگائی سوشل میڈیا تحریک پہ پابندی لگائی اس پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی. تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ اعلان کیا اپنے ریسنٹ بلاگ میں کہ وہ جو ہے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر ایک ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنے والے ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ہم مستقبل میں پاکستان کے آئین کی تاریخ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ چیف جسٹس جو ریٹائر ہونے کے بعد وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا انصاف کے. تو ظاہر انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے اور پاکستان کی اسلامی تاریخ ہماری مسلمانوں کی یہ بتاتی ہے کہ انصاف کے کٹہرے میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو اس کی مثال کیا ہم پاکستان میں دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب کو کٹہرے میں کھڑا ہوئے ہوئے. اس کے ساتھ اور بھی بات کریں گے کہ خان صاحب کی بھی رہائی متوقع کی جا رہی ہے کہ اب جہاں اتنی بڑی بڑی رہائیاں ہوئی ہیں تو کیا یہ آئینی ترمیم کا جو ہے وہ ثمر دکھ رہا ہے نئے چیف جسٹس صاحب اور منصور علی شاہ جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کے جو خط آئے اور ان کے جو بیانات آئے ان کے جو فیصلے آئے اس کے ثمرات آ رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ جلد جو رہائیاں ہو رہی. تو اس پر آج ہم PTI اوورسیز اپنے لیڈران اور ہمارے ساتھ آج پاکستان سے بھی موجود ہیں. داؤد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ یعقوب صاحب USA سے موجود ہیں, شفقت منیر صاحب ہمارے ساتھ تھائی لینڈ سے موجود ہیں. ابھی باقی مہمان بھی آتے رہیں گے اور میں آپ سے ان کا تعارف کراتی رہوں گی. جی عارف کیا کہتے ہو ہم مہمانوں کو لیں؟ ہاں بالکل, میرے خیال میں مہمانوں کو لیں اور ڈسکشن شروع کریں انشاءاللہ. شفقت منیر صاحب اور ہمارے راجہ یعقوب صاحب جو کسی بھی جو ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے, PTI شکاگو چیف کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت ہی ویژنری. میں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں. ان کے جو پوائنٹس ہیں ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمام وہ باتیں ہوتی ہیں جو آج پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ نفرتوں کو دور کر کے نفرتوں کو ایک طرف رکھ کے اور مخالفتوں کو ایک طرف رکھ کے
اور پھر جو ہے ایک دوستانہ ماحول میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اور تمام سیاسی کارکنوں کو مل کر. ان کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین جو کہ وسائل سے بھرمار ہے, قیمتی وسائل ہمارے پاس بیش بہا ہیں, ہم اپنے پیروں پر نہ صرف کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس زندگی کا سفر طے کر سکتے ہیں, اور اس میں تمام خوشحالی ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ایک اچھی اسٹریٹجی کو اپنائیں تو یہ جھگڑا ہی نہ رہے. تو اس لیے مجھے جو ہے ذاتی طور پر یعقوب صاحب کی یہ ویژنری جو ہے وہ بہت ہی ایڈمائر کرتی ہے, اور ایسے لوگوں کی اور ایسے سوچ پر عمل کی ہم کو آج پاکستان میں ضرورت ہے. تو خوش آمدید کہتے ہیں راجہ یعقوب صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام عفت بہن اور عارف بھائی اور باقی تمام دوستوں کو سلام. اور یہ ہمارے بھائی داؤد شاہ صاحب بلوچستان سے ہے, پشاور سے نہیں ہے, یہ بلوچستان کے صدر ہے. میرا خیال ہے آپ نے جی او سوری وہ بلوچستان کے صدر ہے پی ٹی آئی کے. جی بلوچستان, سوری وہ اصل میں پتہ نہیں کیوں کے پی کے کا اتنا نام ہوتا ہے کہ کے پی کے منہ پہ چڑھا رہتا ہے. سوری سر. اس وقت بلوچستان بڑا امپورٹنٹ ہے اور بلوچستان کے لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں بالکل جی, اور ان کا معاملہ جو ہے بلوچستان کا, وہ بلوچستان ہے تو پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو ہمیں پریارٹی بھی رکھنا چاہیے بے شک لوگوں کو خاص طور پہ, اور جو ان کے حقوق ہیں وہاں پہ جس کے لیے ہمارے بھائی فائٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان شوڈ بی اوور پریارٹی رائٹ ناؤ. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ بڑا فقدان نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر بھی. بلوچستان کے جو ورکرز ہیں یا بلوچستان کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا, پی ٹی آئی کا, میں 1.5 سال سے سوشل میڈیا پر ہوں, واٹس ایپ میں, لیکن واٹس ایپ پہ مجھے بہت ہی کم لوگ نظر آئے بلوچستان سے ریلیٹڈ. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے, بہت زیادہ. ہر طرح کے جو بھی معاملات ہیں بلوچستان کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. جس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد سیاسی پارٹیز کا تو, اور خاص کر پی ٹی آئی جیسی پارٹی کا وہاں پر سروائیو کرنا اس وقت کیا حالات ہیں. وہ شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں یہ اپورچونٹی ملی, اور یعقوب صاحب کے توسط سے یہ اپورچونٹی ملی کہ داؤد شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو میں پہلے چاہوں گی سر آپ کی اجازت سے یعقوب سر کہ میں پہلے سننا چاہوں گی اور اپنے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سنانا چاہوں گی کہ داؤد صاحب سے پتہ چلے کہ بلوچستان میں پی ٹی آئی کس طرح سفر کر رہی ہے, کیا حالات ہیں بلوچستان کی عوام. اظہر صاحب خطا کلامی کی معافی, میں مہمانوں سے کہوں گا کہ کسی کے پاس سے نا بیک گراؤنڈ نوائز آ رہا ہے, تو جو بھی وہ دوست ہیں ہمارے ان کا وہ اپنا مائک وہ کر لیں, آف کر لیں مائک. اچھا یہ اس وقت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اظہر صدیق صاحب کے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. وجہ بتا دوں میرے نواسے اور نواسی آئے ہوئے ہیں. اچھا صحیح تو بڑا مشکل ہے جی کوئی بات نہیں, روکنا کرنا. تو میں اس کے نہیں, بچوں کو روکنا بھی نہیں چاہیے, بچوں کو روکنا بھی نہیں چاہیے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا, وہ بھی مسجد نبوی میں کبھی بھی بچوں کو کھیلنے سے منع نہیں کرتے تھے, اور بچوں کے دم سے ہی ساری جو ہے رونقیں ہوتی ہیں دنیا میں. تو بالکل ایسا ہی ہم انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. اچھا ماشاء اللہ, یہ اسپیشلی سامنے. اچھا چلے, اچھا یہ جو بات ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قرآن مجید نے بھی پورا پیرامیٹرز اور ہر چیز سامنے رکھ دی ہوئی ہے, اور ایک مکمل دین ہے. ہم سمجھ نہ سکے تو علیحدہ بات ہے, اگر اسی پہ عمل درآمد کر لے تو یہ ملک کے حالات اس سمت میں نہ. جی سر, اچھا بات ہوئی انصاف کی بالادستی پر, میں یہاں پر چاہوں گی اظہر صدیق صاحب سے ایک سوال پوچھنا. سر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں آج جو انصاف کی فراہمی میں اتنے ڈیلے ہوتی ہے, وہ خود کار تاخیر کی جاتی ہے یا یہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے, کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا بھی کیس کیا جاتا ہے انسان جو کہ جس پہ ہم دیکھیں تو اسلام کی تاریخ ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ ان کے
امپلیمنٹ ہونے چاہیے اور انسان کو عدالت سے رجوع کر کے فوری طور پر انصاف ملنا چاہیے. یہاں پہ لوگ قبروں کے اندر چلے جاتے ہیں اور کیسز نہیں ختم ہو رہے ہوتے, تو اس میں آپ کہاں جول دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتی سسٹم کی خرابی ہے یا عدالتی سسٹم چلانے والوں کی خرابی ہے؟ بہت شکریہ جی. ایک تو میں راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناصر میر صاحب کو خصوصی سلام, بڑی محنت کرتے ہیں ناصر صاحب سے. آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ منقطع ہوا ہے, تو ابھی واپس آ جائیں گے. جی میں یہاں پہ ایک چیز یہ پوچھنا یہاں پر جب تک سر ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے سر اظہر, میں راجہ یعقوب صاحب کی طرف آنا چاہوں گی اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گی, جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ نیکسٹ جو نام ہے وزیر اعظم کا وہ بلاول بھٹو زرداری, ویسے تو بلاول زرداری صاحب کا لیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک نئی ہم دیکھتے ہیں, اگر دیکھا جائے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ظاہر صدر ہوں گے آصف زرداری صاحب, وزیر اعظم بن گئے کیا کہتے ہیں بلاول زرداری صاحب. اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کیا صرف صوبائی حکومت تک محدود کر دی جائے گی اور وہ اس پر اکتفا کر لے گی؟ ساتھ میں جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوششیں کی تھی لوگوں کے دلوں پہ گھر کرنے کی, وہ اس میں بھی ناکام رہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ یہ بھی متوقع نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں دو بڑی جماعتوں کو مستقبل میں دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایشو چل رہا ہے بیٹا ذرا, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا سیاست میں کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ جی سر میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بات کر لیں, پھر اظہر صاحب کی طرف ہم. جی ناصر میر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. آپ اس لائن میں آپ سے سوال پوچھ رہے تھے, وہ ادھر ہی ہیں ابھی میرے خیال اظہر صاحب ادھر ہی تھے, آپ نظر آ رہے تھے. نہیں اظہر صاحب پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے, اس لیے میں آئی ہوں ناصر میر صاحب کی طرف. جی ناصر میر صاحب, ان ساری چیزوں پہ میں یہی سوال آپ کے ساتھ بھی رکھوں گی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ منظرنامہ کیسا ہونے والا ہے اور اس میں پی ٹی آئی کا کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ خان صاحب کی بھی جلد رہائی متوقع ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے. اور یہ جو اب نئی سیاسی جو ہے وہ منظرنامہ ایک آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ نیکسٹ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جی اچھا کاکر صاحب میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا ہمیں اور مزید بتائیں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد الیکشن ہو گئے, الیکشن کے بعد جب یہ 47 کی حکومت آ گئی اس کے بعد آپ لوگ کس طریقے سے سرگرداں ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کا اختتام کہیں پر بھی نہ اللہ تعالیٰ کروائے نہ ہو سکتا ہے اختتام. لوگوں نے کوششیں کی لیکن جس چیز کو اللہ چاہے اس کو کون چکھ سکتا ہے. تو یہ بتائیے گا ذرا اپنے حالات کے, ایسے مشکل حالات میں آپ لوگ کس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں بھی بتائیں. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے تھوڑا سا وہاں پہ پولیس کا رویہ بتائیں, کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کے پی کے میں اور ماشاءاللہ پختون اور پشتون دونوں کے جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ روایات ہیں غیرت مندی میں, تو وہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی پولیس, حالانکہ پنجابی قوم بھی بہت ہی غیرت مند ہے, پاکستانی تمام ہی کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں غیرت مند لوگ ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو پنجاب پولیس نے جس طرح کا رویہ رکھا پاکستانی عوام کے ساتھ, تو بلوچستان میں رویہ کیسا ہے کیا خاص کر خواتین کے ساتھ جس طرح سے نظر آئے؟ کیونکہ کے پی کے میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہو خواتین کے ساتھ, اگر وہ گرفتار بھی کرنے آئے یا متعلقہ خواتین پر اگر پریشر ڈالا گیا, اول تو ڈالا ہی نہیں گیا, لیکن اگر ڈالا بھی گیا تو وہ بھی ایک بڑے ہی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہاں کا ذرا بتائیں بلوچستان پولیس کا احوال. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں ماضی میں بھی جو بی ایل اے ہے تو وہ بہت ہی ہمیں نظر آتی ہے بلوچستان میں بھی, اور جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے ملک میں کوئی بھی کاروائیاں کرنے کے لیے, تو بلوچستان میں جیسے کہ قبائلی نظام بہت زیادہ ہے اور جو مسائل آج تک جو ہے بلوچستان میں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو قبائلی نظام ہے ان کی اپنی روایات ہیں, تو ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لچک نہیں بن
पाती सियासी जमातों की उन कबाइल के साथ। तो ऐसे में इमरान खान साहब के कैसे ताल्लुकात रहे कबाइल से। बीएलए के मामले में तो हमें पता ही है कि इमरान खान साहब ने ना कभी जो ये तखरीबकारियां और दहशतगर्दी से मुताल्लिक कोई भी तंजीमें, ना उसकी हिमायत कभी की है, ना उसका साथ कभी किया है, इसलिए उनके ताल्लुकात कभी भी बीएलए के साथ अच्छे नहीं रहे। लेकिन कबाइल का जो निज़ाम है उनको टच, उनकी रिवायात को छुए बगैर किस तरह की मंसूबा बंदी कायदे आज़म बोल रही हूँ, इमरान खान साहब चाहते रहे हैं कि क्योंकि दोनों ही शख्सियात एक जैसी हैं, तो वो जैसे शुरू में जब मैं प्रोग्राम करती थी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान कहती थी तहरीक इंसाफ को, तो जरा कायदे आज़म सानी कह सकती हो तुम, कायदे आज़म सानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चले टाइम जो है वो हमारा बहुत ओवर हो चुका है, लेकिन बिल्कुल मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आप हमें ज्वाइन करें, और कोशिश कीजिएगा कि जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कबाइल से रिलेटेड भी, और खान साहब के साथ, और अभी भी जो कबाइल आप लोगों के साथ हैं, हम चाहेंगे कि उनके नजरियात भी हमें पता चले, उन लोगों में से कुछ लोग आ सकें तो वो भी पता चले, क्योंकि कबाइल से आई थिंक कबाइली निज़ाम जो है, चूंकि कबाइल बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो डीलिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। और ये जब तक एक मसला, अगर वो किसी भी एक बात पे, चंद नुकात पे अगर मुत्तफिक हो जाते हैं बलोचिस्तान के कबाइल, तो मेरा ख्याल है कि कबाइल बलोचिस्तान की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बहुत ही मुस्तहकम हम देख सकते हैं, और इस पर जरूर खान साहब ने ज़ाहिर काम किया होगा। और क्योंकि आज आप लोग ऐसे ही नहीं सफर कर रहे, जहां जहां कुछ काम हुआ है वो लोग ज्यादा ही सफर कर रहे हैं, केपीके नजर आता है, बलूचिस्तान नजर आता है, और ये दोनों ज़ाहिर जरखेज भी हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तान के वसाइल से, मादनियात हो गई और नमकियात हो गई, ये सब, और पेट्रोल हो गई, तो ये सब वहां पर खजाने जो है मौजूद हैं। तो बहुत ही दोनों इफ़त का भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और इफ़त का खास तौर पर शुक्रिया। ये बड़े क्रिटिकल सवाल जो ढूंढ के लाती है ये। जी जी बिल्कुल 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 सर, बस जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है थोड़ा सा वो दिमाग में आ जाता है, तो आ जाते हैं सवालात अल्लाह की तरफ से। वेरी हैप्पी अबाउट योर क्वेश्चंस कि आपको काफी आप गहराई से सवाल नहीं, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं तो बस लैपटॉप के सामने आगे बैठ जाता हूं, सवाल वगैरह इफ़त ही करती है, आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा, बाकी ने भी अंदाजा लगा लिया होगा, मैं तो बस लैपटॉप के सामने आगे बैठ जाता हूं। आप दोनों की कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत और तौफीक दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जनाब। तो दुआओं में याद रखें, और पाकिस्तान, दुआ है कि हर निकलने वाला सूरज पाकिस्तान के लिए अच्छी नवीदें लाए, और अल्लाह ताला है वो ज़ाहिर मुर्दा ज़मीन से भी जो है जिंदा निकाल लेता है, तो हमें मायूस किसी हाल में नहीं होना चाहिए। हालात जिस तरफ नजर आते हैं, इंसान की सोच बहुत महदूद होती है, वो सिर्फ सतही चीजें देख रहा होता है, लेकिन जो ताने बाने बुनने वाली जात है अल्लाह ताला की, उसको पता है कि कहाँ से कहाँ जो है वो ताने बाने बुनने जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से कब जो है अच्छी नवीदें नजर आने लगेंगी, और बुराई जो नजर आने वाली उसमें से अच्छाइयां नजर आने लगेंगी। और लेकिन जो शवाहिद मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि जिस तरफ जा रहा है वक्त, तो ये जो इत्तेहाद है हमारी 47 का, तो वो ज्यादा दिन बाकी नहीं बचने वाला, क्योंकि हर कोई इस जो है कोशिश में है कि उसके पास सरबराही की कुर्सी हो, और ये कुर्सी जो है हर एक की जंग है कि वो कुर्सी पे बिल्कुल बैठकर अपना पूरा टोटल राज करना चाहता है। और जाहिर जैसे हम देखते आए कि अपने मफाद की खातिर दूसरे को इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जब मफादात हासिल होने लगते हैं तो जो जिसको पसिपुश डालने की कोशिश की जा रही है तो फिर वो सर उभारती है, क्योंकि सबके पास सबके कुछ जाहिर सीक्रेट्स भी होते हैं, तो कोई ज्यादा दिन तक खुश रहता भी नहीं है इस इत्तेहाद से। तो देखते हैं कि आगे चल के सियासी हालात क्या होते हैं, और घर की हुकूमत कितने दिन रहती है, और सूबाई हुकूमत कब तक बर्दाश्त करती है खुद को। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दिया करें ताकि हमें पता चले, आप लोगों के जहनों में कोई सवाल आए तो जरूर बताया कीजिए, कमेंट्स कर सकते हैं ताकि अच्छे सवालात हम स्क्रीन पे शेयर करें,
اور ان کے جواب بھی اپنے مہمانوں سے. آپ کسی خاص مہمان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوٹ کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر کہ یہ سوال آپ اس مہمان سے کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائیو نہیں ہوں گے تو ہم نیکسٹ ٹائم ان سے آپ کے سوال کے جواب ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ رہے, آپ کا چینل ہے اور اس کو آپ نے ہی آگے بڑھانا ہے. اس کے علاوہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. اللہ